وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آج ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا بس دنیا ہی ہے، نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ اللہ ذکر فرما رہا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات اللہ سے کب ہو، اللہ کا دیدار کب ہوگا، وہ خالق و مالک کی زیارت کب ہوگی، وہ تو اسی میں مرنا جینا ان کا ہوتا ہے، اور وہ انہم الیہ، اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ امیر کیا غریب کیا دولت مند کیا جو بھی ہے دنیا میں آیا ہے سب نے اسی کی طرف ہی جانا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب آیت نمبر 47 میں اللہ کریم پھر بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب یہ سننے والے لفاظ یہ کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے، تمہارے اوپر کتنی نعمتیں میں نے نچھاور کی ہیں، کیا کیا تمہارے لیے میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے تمہارے آباؤں کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی ہے کہ اس وقت کہ جتنے لوگ تھے تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، اور کتنے انعامات فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ساری امتوں سے بہترین جو امت ہے کنتم خیر امتن، وہ امت محمدیہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ بہترین جو امت ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس وقت میں نے تمہارے اوپر کتنے کتنے انعامات فرمائے کہ دیکھو جب پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک چشمے سے 12 چشمے نکال دیے، ایک ہی پتھر سے 12 چشموں کو نکال دیا، ڈنڈے کی ایک ضرب سے 12 چشمے نکال دیے، اور اسی ڈنڈے کی ایک ضرب سے میں نے دریا میں 12 رستے بنا دیے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا کہ پانی نہیں مل رہا، لوگ پیاسے ہیں تڑپ رہے ہیں پانی پانی کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے میرے کلیم یہ جو تمہارے عصا ہاتھ میں ہے ڈنڈا ہے اس کو پتھر پر مارو، جب ایک ضرب لگائی تو 12 چشمے نکل آئے، سبحان اللہ، یعنی کہ ڈنڈا ایک ہے کام کتنے کر رہا ہے، کام کتنے کر رہا ہے۔ ابھی یہ پانی کی بات ہے، وگرنہ اسی ڈنڈے سے یہ سانپ بنا تھا، اسی ڈنڈے کو اللہ نے جب فرعون کے سامنے آمنے مقابلہ ہوا تھا تو کتنے ٹن اس نے وہ لکڑیوں میں پارا ڈال دیا، رسیوں میں ڈال دیا، وہ سانپوں کی طرح میدان میں چلنے لگے، تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم یہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے ڈنڈا ہے ذرا اس کو زمین پر چھوڑو نا، سبحان اللہ، اسی ڈنڈے کو زمین پر، اب زمین پر جب رکھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اتنا سانپ بن گیا کہ جو بھی سامنے ٹنوں کے حساب سے وہ جو رسیاں تھی لکڑیاں تھی سانپ لوگوں کو نظر آ رہے تھے، بس جدھر جاتا وہ کھاتے ہی جاتا، تو جب سارے ان کے جادو کے زور ٹوٹ گئے تو اسی ڈنڈے جو سانپ بنا تھا اس نے ایسے منہ کھلارا اور پورا محل نگلنے لگا، تو فرعون چونکا کہ کلیم پکڑ لے اس کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسے پکڑا تو وہی ڈنڈے کا ڈنڈا، اتنے ٹن لکڑیاں سانپ کیا کچھ کھا گیا، جب پکڑا تو وہ ڈنڈے کا ڈنڈا، اتنا بڑا۔ اب اسی ڈنڈے کا ذکر ہے کہ ذرا لگاؤ نا، ایسے ڈنڈا مارا تو 12 چشمے نکل آئے، جب فرعون پیچھے لگا سامنے دریا ہے آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، قوم پکاری کہ کلیم اللہ سانو بچا لے، اگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، اسی دے مر گئے پچھلے سن، مہربانی ذرا کرو لیاللہ ہن کی کرا،
فرمایا یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا پانی پر ٹھوکر لگاؤ. اسی عصا کو ڈنڈے کو ایسے لگایا دریا کے اوپر پانی میں لگایا تو 12 رستے بن گئے. اور رستے ہی نہیں بنے اسی جو دیواراں بنانے دیواراں دے وچ سوراخ رکھنے تاکہ ہوا دی کراسنگ بھی ہوئے اور ادھر ادھر نظر بھی آ جائے. تو 12 رستے بنے اور ان رستوں میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بنا دیے. یا اللہ کیوں سوراخ بنائے؟ فرمایا اگر مکمل دیوار ہوتی تو اتنا رستہ جو انہوں نے طے کرنا تھا اپنا اکیلے کرنا تھا. ہو سکتا ہے ایک گروہ والا ایک جو قبیلے والا وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا کہ شاید میں جا رہا ہوں دوسرا کہیں غرق نہ ہو گیا ہو کہیں مر نہ جائے. تو اللہ فرماتا ہے ایسی اینی بھی پریشانی نہیں دینا چاہتے کہ دریا تو کراس کرنا ہے تو بھی ایک دوسرے نال گلاں کر دیں کراس کرنا تاکہ تمہیں تسلی ہوئے کہ ایسی گروہ والے نہیں سارے قبیلے والے گزر دے پہنے اس طرح لین نہ اے جا رہے جب کراس کر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے دریا نو چل بھی ان چلنا شروع کر دیا. ادھر دریا چلیا ادھر فرعون جس گھوڑی پر بیٹھا تھا گھوڑے پر بیٹھا تھا اب وہ بے قابو ہو گیا. اب وہ دریا میں اس کو ڈبونا تھا غرق کرنا تھا. اللہ نے طریقہ کیا اپنایا اللہ نے طریقہ کیا اپنایا؟ یا اللہ یہ اب کلیم اللہ بچ گئے فرعون پیچھے جا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو پاک گزر گئے ہیں اور پانی چلنا شروع ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا کسی گھوڑی تے بیٹھ اور اس گھوڑی نو دے گھوڑے دے اگے لگایا. انہیں ہن اگے لنگنا نہیں دا تو جدو گھوڑی تے بیٹھے گا تے گھوڑے تے او ہوئے گا تے زیادہ دریا دے اندر داخل کر تاکہ تیرے پیچھے یہ گھوڑا بھی بے قابو ہو کے داخل ہوئے گا. یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر آئے اور واقعہ تو طویل ہے جو قرآن میں آیا. جس گھوڑی پر بیٹھے تھے سامری سنارا دیکھ رہا تھا جو کلیم اللہ کے دور میں تھا. اب اس سنارے نے کیا کیا کہ جہاں پہ اس گھوڑی کے قدم لگتے ہیں جس گھوڑی پر جبرائیل بیٹھا ہے وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی. وہ دیکھتا ہے کہ جہاں قدم لگتے ہیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا اس کی قدموں کے ذکر حیات ہے. اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور ایک سونے کا بت بنایا بچڑا بنایا اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا. سبحان اللہ. تو یہ ڈنڈے کے کمال تھے. اب گھوڑی پر جبرائیل بیٹھا اس نے آگے لگایا تو پیچھے فرعون کا گھوڑا تھا بس بے قابو ہوا. فرعون جب دریا میں داخل ہوا تو ساری قوم دریا میں داخل ہو گئی غرق ہو گیا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں آگے آئے گا سب کو غرق کر دیا. اب فرعون جو تھا اس نے ایسے ڈبکی لگائی جب اوپر آیا نا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ اور ہارون دے رب تے ایمان لے گیا. اللہ کریم نے فرمایا ہن انج کرو ان دے بدن نو اسی قیامت توڑی بچا کے رکھا گے. جدو اوپر آیا ہن وہ قیامت تک مصر دے عجائب خانے جدا کے دیکھ لو فرعون دی اجے بھی لاش اتنے موجود ہے. کیوں؟ اللہ دے قرآن اگے آئے گا انشاءاللہ تو ذکر آئے گا. اللہ دے قرآن نے فرما دیتا ہے کہ اسی او دے بدن نو بچا کے رکھا گے. کوئی بدن بچے یا نہ بچے اللہ فرعون دے بدن نو قیامت تک انہاں لوگاں دے تو ہی بچا کے رکھا. تو باقی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. اللہ دیاں تے بڑیاں نعمتاں نے بڑے کرم نے ساڈے تے بڑے فضل نے. اللہ سمجھ دی توفیق عطا